السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی بڑھتی ہوئی میزائل طاقت ہمیشہ سے ہی دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے درد دل بنی رہتی ہے۔ اس ضمن میں دنیا کی نامور انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے تو 2017 میں یہ دعویٰ ہی کر دیا تھا کہ پاکستان بین البراعظمی میزائل ٹیپو اور تیمور کو بنا چکا ہے، لیکن اپنی معاشی مجبوریوں اور عالمی پابندیوں کے خوف سے پاکستان ان کا تجربہ نہیں کر رہا اور ان دونوں بین البراعظمی میزائلوں کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد تو 4 قدم آگے نکل کر یہاں تک کہہ دیا پاکستان نے ان دونوں میزائلوں کو 2003 میں شروع کیا تھا، جبکہ 2014 کے وسط تک پاکستان ان میزائلوں کو بنا چکا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ 2 مہینے پہلے نیو یارک ٹائمز نے دنیا کے ان ملکوں کی فہرست اور میزائل طاقت پر ایک رپورٹ شائع کی، جس میں دنیا کی میزائل طاقتوں کے پاس موجود میزائلوں کے اثاثے اور ان کی رینج کو موضوع بحث بنایا گیا۔ ان ملکوں میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اس رپورٹ کی اہم اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ باقی سبھی ملکوں کے میزائل اور ان کی رینج میں آنے والے علاقے کو دکھایا گیا، لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک رینج تو نیو یارک ٹائمز نے شائع کی جو کہ ان میزائلوں پر مبنی تھی جو پاکستان کے پاس اعلانیہ طور پر موجود ہیں، لیکن ایک ایسی رینج جو کہ مختلف نقشوں میں شائع کی گئی اور عالمی سطح پر زیر گردش ہے، جو ان میزائلوں کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی جو کہ پاکستان کے خفیہ میزائل یعنی تیمور اور ٹیپو کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ اور دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں بالخصوص اسرائیل کے موساد جو اعداد و شمار ان میزائلوں کے حوالے سے بتا رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تیمور میزائل کی رینج عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق 8000 سے 12000 کلومیٹر کے درمیان ہے، جبکہ ٹیپو میزائل کی رینج 7000 سے 9000 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ دونوں MIRV ٹیکنالوجی کے حامل میزائل ہیں، یعنی یہ ایک میزائل بیک وقت 8 سے 10 اہداف کو ہوا میں علیحدہ ہتھیار میں تبدیل ہو کر نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ دونوں میزائل ملٹی سٹیج میزائل سسٹم ہیں جو کہ سالڈ فیول تکنیک پر بنائے گئے ہیں، اور ان میں سے تیمور میزائل کی سپیڈ 13000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ٹیپو میزائل کی سپیڈ 11000 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے۔ اور یہ میزائل زمین سے زمین پر فائر کیے جاتے ہیں، یعنی سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں، اور ان میزائلوں کی بدولت پاکستان کی صلاحیت کو 78% دنیا میں نشانہ بنانے کی صلاحیت بتائی جا رہی ہے، یعنی ان میزائلوں سے 78% دنیا پاکستانی میزائلوں کی رینج میں آ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پاس MIRV ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے، اور یہ دنیا میں صرف 6 ملکوں کے پاس موجود ہے، جبکہ 7واں ملک پاکستان ہے۔ ابابیل میزائل بھی MIRV ٹیکنالوجی پر ہی پاکستان نے بنایا ہے، جس کی رینج بھارت سے بھی کئی 100 کلومیٹر آگے ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پاکستان کے ان ٹیپو اور تیمور میزائلوں اور اس کی کارکردگی اور پاکستان ان میزائلوں کو کیوں ٹیسٹ نہیں کر رہا، ان میزائلوں کے تجربات میں کون سی علاقائی اور عالمی مجبوریاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، جس کے بعد آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آیا پاکستان کو بین البراعظمی میزائلوں کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو ان میزائلوں کے تجربات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو نیو یارک ٹائمز کے شائع کیے ہوئے ان نقشوں اور اعداد و شمار کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ مکمل طور پر سمجھ سکیں کہ دنیا کی دوسری طاقتیں جن کے پاس بین البراعظمی میزائل ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پاکستان ان کے سامنے کہاں کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، اس نقشے کو دیکھیے، یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے، اور اب یہ روس ہے، جبکہ یہ ریڈ لیئر شو کر رہی ہے کہ دنیا کا 100% علاقہ روسی میزائلوں کی رینج میں ہے۔ روس کے پاس RS-20V سیٹن میزائل موجود ہیں جن کی رینج 16000 کلومیٹر ہے، جبکہ دوسرا میزائل RS-12
टोपोल है जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, जबकि रूस के पास दर्जनों किस्म के ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज 7,000 से 10,000 किलोमीटर के दरमियान है। ऐसी ही एक दूसरी मिसाइल ताकत अमेरिका है। इस नक्शे को देखिए जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी मिसाइलों की रेंज के बारे में दिखाया है। अमेरिका के पास भी कई किस्मों के बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं, लेकिन उनमें से सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिनटमैन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, जबकि एक और मिसाइल D5 ट्राइडेंट 2 है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और इन मिसाइलों के बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है। जबकि इसके बाद एक और मिसाइल ताकत चीन भी है, चीन जो कि पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है और ये काम अंजाम देने के लिए चीन के पास DF-41 नामी मिसाइल हैं जिनकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-5C मिसाइल जिनकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-31A मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं, जबकि कई किस्म के ऐसे मिसाइल जो 7,000 से 10,000 तक मार करने वाले हैं चीन के पास मौजूद हैं। इसी तरह बरतानिया भी पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है और ये काम बरतानिया अमेरिका से लिए हुए मिसाइल D5 ट्राइडेंट 2 के जरिए जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है कर सकता है। जबकि इस फहरिस्त में फ्रांस भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस नक्शे के मुताबिक फ्रांस भी पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते को निशाना बना सकता है और ये कारनामा करने के लिए फ्रांस के पास M51.1 मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज 9,000 किलोमीटर है, लेकिन ये सबमरीन लॉन्च मिसाइल है यानी समंदर से फायर किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज बज़ाहिर तो कम है, लेकिन आबदोस से अगर इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है तो ये अपनी जगह तब्दील करके पूरी दुनिया को अपनी रेंज में ले सकता है। नाज़रीन कराम, ये तो वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया को अपनी मिसाइलों की रेंज में समेटे हुए हैं, जबकि एक ऐसा मुल्क भी है जो कि 80% दुनिया को अपनी रेंज में लिए हुए है और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि शुमाली कोरिया है। शुमाली कोरिया के पास हॉसोंग 15 मिसाइल है जो कि 13,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है और इस मिसाइल को जमीन से फायर किया जाता है, जबकि हॉसोंग 13 नामी मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक मार करता है। नाज़रीन कराम, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, रूस और चीन 10,000 से 15,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना बना सकते हैं, तो शुमाली कोरिया 13,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना क्यों नहीं बना सकता? तो इस बात का जवाब ये है कि अमेरिका, रूस और चीन इतने बड़े मुल्क हैं, यानी उनका रकबा इतना लंबा और फैला हुआ है, उनकी जमीन का फैलाव इतना है कि जब वो एक कोने से मिसाइल फायर करें तो आधी दुनिया उनके सामने पड़ी होती है, जबकि जब वो दूसरे कोने से फायर करने पर बाकी मानदा दुनिया के रकबे को भी 3 से 4,000 किलोमीटर नजदीक ले आते हैं, जबकि शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है। इसके बाद इसराइल, जिसके पास जरीको 3 नामी मिसाइल है जिसकी रेंज 6500 किलोमीटर है और इसकी मिसाइलों की रेंज का नक्शा कुछ इस तरह बनता है। नाज़रीन करम, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के बारे में भी बताया गया है कि भारत के पास 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है जो कि बैनुल बरआज़मी मिसाइल कहला सकता है, जबकि ये भी इंकशाफ किया गया है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल भी बना चुका है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं किया गया, जिसकी रेंज 6,000 से 8,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है और इसकी मिसाइलों की रेंज कुछ इस तरह बनती है। इसी तरह ईरान के खुरमशार मिसाइल जो कि 2,000 किलोमीटर तक, मुसुदान मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक और आशूरा मिसाइल 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईरान के मुतालिक भी इंकशाफात किए गए कि ईरान शहाब 5 और सिजिल 4 मिसाइल बना चुका है जिसका उसने अभी तक तजुर्बा नहीं किया, लेकिन इनकी रेंज 4500 से 6,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इन मिसाइलों को एलानिया तौर पर टेस्ट करने में जो सबसे बड़ी रुकावट महसूस करता है
اس میں سے ایک منطق تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ملکوں کے پاس بین البراعظمی میزائل ہیں ان کے پاس ان میزائلوں کو رکھنے کے جواز اور ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں، یعنی عالمی سطح پر انٹرنیشنل پالیٹکس اور عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کے آپس میں نوک جھونک کے حوالے سے، جیسے کہ شمالی کوریا، امریکہ، چین، روس، ایران، اسرائیل، یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو جواز بنا کر ان لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو اپنے پاس رکھا ہے، جبکہ پاکستان کے زیادہ تر معاملات بھارت کے ساتھ منسلک ہیں اور بھارت کے ساتھ کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لہٰذا بھارت پاکستانی میزائلوں سے صرف 1800 سے 2200 کلومیٹر کی رینج میں پورا بھارت آ سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس پہلے سے ہی 3000 سے 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائلیں غوری 3 اور ابابیل موجود ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس سے بڑی رینج کا میزائل بنانا پاکستان کے لیے کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے، یعنی پاکستان ان میزائلوں کو جو کہ 8000 سے 12000 کلومیٹر تک مار کر سکے دنیا کو کیا وضاحت پیش کرے گا، کیونکہ پاکستان بھارت کے علاوہ سبھی ملکوں کو اپنے لیے بالکل بھی خطرہ نہیں گردانتا اور نہ ہی کبھی اس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری سب سے بڑی وجہ پاکستان کے معاشی حالات ہے۔ پاکستان مسلسل پچھلے 30-35 سال سے سوویت روس کے جانے کے بعد اور امریکہ کے آنے کے بعد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد پاکستان کے معاشی حالات کافی کمزور صورتحال کا شکار رہے ہیں، اور اس حوالے سے IMF اور ورلڈ بینک کی تلوار ہمیشہ پاکستان کے سر پر لٹکتی رہی ہے، اور یاد رہے کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک انہی بڑی طاقتوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں جو ان کے پیسے سے چلتے ہیں، جو کہ پہلے بھی پاکستان کے موجودہ دفاعی بجٹ پر کئی بار اعتراض اٹھا چکے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جب بین البراعظمی میزائلوں پر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت سے وہ اتنے بڑے اور خطرناک ہتھیاروں کو بنائے، لہٰذا ان میزائلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا ان میزائلوں کو اعلانیہ طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے پاکستان کو ایک مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو صرف بھارت کو سامنے رکھ کر ہی اپنے میزائلوں کو بنانا چاہیے، صرف اتنی ہی رینج کے میزائل بنانے چاہیے، یا پھر اس سے آگے کا بھی سوچنا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے نہایت محترم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔